اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا ویلاگز میں آپ کو طرف سے فهو المعين کو لکھے گئے خط کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں یہ بحث اکثر ہوتی رہی ہے کہ عدالتوں کے متنازع سیاسی فیصلے کس حد تک قانون اور کس حد تک بیرونی یا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت سنائے جاتے ہیں۔ تاہم چند دن قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے تحریر کردہ ایک خط کے بعد اس بحث نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے اپنے خط میں عدالتی امور میں ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے براہ راست مداخلت اور ججوں کو ہراساں کرنے کے کئی واقعات اور الزامات لگائے گئے ہیں، جنہیں موجودہ سیاسی تناظر میں ایک غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ اس خط کو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی منعقد ہوا، جس کے بعد وزیر قانون کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سپریم کورٹ میں ملاقات کریں گے، جس میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے۔ پاکستان میں عدالتی امور میں بیرونی مداخلت کی تاریخ نئی نہیں ہے۔ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ نسیم حسین شاہ کا ایک انٹرویو حال ہی میں بہت مقبول ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی تو اس وقت بھی ججز پر دباؤ تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی اور اس وقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خلاف پاناما مقدمے سے متعلق ریٹائرڈ چیف جسٹس شوکت صدیقی نے ISI پر مداخلت کے الزامات لگائے تھے، اور وہ یہ بھی کہا تھا کہ واٹس ایپ کے ذریعے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی خبریں ٹرائل کورٹ کے ججز سے ملاقات کر کے کیمروں کی نظر میں آنے والے ایک کرنل صاحب ہوں یا پھر خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس، یہ سب وہ واقعات ہیں جن سے عدالتی امور میں غیر ضروری مداخلت کو کئی بار جنم دیا ہے۔ شوکت عزیزی کی حال ہی میں بحالی کے فیصلے کو نظیر بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ISI کے دباؤ سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو تفصیلی خط لکھا ہے۔ اب اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے اور یہ خط کیوں لکھا گیا ہے، جس کے ذریعے سے ISI سمیت انٹیلیجنس ایجنسیوں اور انتظامیہ کی عدالتی امور میں مداخلت سے متعلق تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو عدلیہ پر دباؤ سے متعلق خط میں سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا کہ ISI کے نمائندوں کی عدالتی امور میں مسلسل مداخلت پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ یہ خط میڈیا پر آنے کے بعد یہ جو خط ہے 26 مارچ کی شام کو میڈیا کی خبروں کی زینت بنا، جس میں نچلی عدالتوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ کے بارے میں
چند واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس خط میں جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان میں سے ایک جج نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے ISI اہلکاروں کی شکایت لگائی اور پھر بعد میں اس سیشن جج کو OCD بنا دیا گیا۔ خط میں ججز نے لکھا کہ کیا ملک کی دیگر ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہے۔ اس خط میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ججز کی کورٹ آف کنٹریکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی کہ اگر ان کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اپنا دفاع کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی رسپانس کی ضرورت ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 10 مئی 2023 کو ہائی کورٹ ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ ISI والوں کی مداخلت پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کا بتانے پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا اور وہ بھی حوالہ اس میں دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 22 مارچ کے فیصلے میں جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کو غلط قرار دیا تھا اور انہیں ریٹائرڈ جج لکھا تھا۔ اس خط میں جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹ ججز کا خط میں جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کی تحقیقات کی مکمل حمایت کی گئی ہے اور عدلیہ کی آزادی پر بات کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے۔ اب یہ جو انڈرمائن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ کون لوگ تھے ان کی نشاندہی کی جائے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ سب کو جواب دیدہ کیا جائے تاکہ یہ عمل دوبارہ دہرایا نہ جا سکے اور عدلیہ کی آزادی کو آنے والے وقتوں میں یہ ثابت کیا جائے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے کہ کہیں اب بھی تو اس طرح کی مداخلت جاری نہیں۔ اس خط میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کہیں کیسز کی سماعت کے لیے مارکنگ اور بینچز کی تشکیل میں بھی مداخلت کی جاتی ہے اور اپنی مرضی کے بینچ بنائے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا سیاسی کیسز میں عدالتی کارروائی پر اثر اندوز ہونا ریاستی پالیسی تو نہیں اور کہیں انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے ججز کو دھمکا کر اس پالیسی کا نفاذ تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ISI کے آپریٹرز نے پیٹیشن ناقابل سماعت قرار دینے والی ججز پر دوستوں رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پاکستان کے چیف جسٹس کے علم میں لایا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ISI کے DGC سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس پر یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اب ISI کا کوئی بندہ اپروچ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود آپریٹر کی مداخلت جاری رہی۔ ججز کی طرف سے لکھے گئے خط میں مئی 2023 کا ایک حوالہ بھی دیا گیا ہے جس میں ایک ججز کے برادر نسبتی کو مسلح افراد نے اغوا کیا تھا۔ خط میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے جج کے برادر نسبتی کو الیکٹرک شاک لگائی گئے اور ان کا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا۔ خط میں ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے استعفیٰ دینے پر بھی دباؤ ڈالا گیا۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جج سرکاری گھر میں جب شفٹ ہوا ہے
تو اس کے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس کی تمام طرح کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ ججز کی طرف سے لکھی گئی خط میں کہا گیا ہے کہ 12 فروری 2024 کو 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فل کورٹ میٹنگ بلانے کے لیے لکھا ہے، جو تاحال بلائی نہیں گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سے حال ہی میں دوبارہ بحال ہونے والے جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی نے سے جب اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی ایڈوائزری فورم تو نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ججز کے کانٹریکٹ کے خلاف امور زیر غور لائے جاتے ہیں۔ عدالت میں مداخلت پر جج کو کیا کرنا چاہیے کہ سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ جج پر خود انحصار ہے کہ وہ اس کو توہین عدالت کا مرتکب ٹھہراتا ہے۔ شوکت صدیقی کے مطابق اب یہ اہم ہو گیا ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ یاد رہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید سمیت ISI کے سینئر جو افسران ہیں ان پر الزامات عائد کیے تھے کہ وہ پاناما مقدمات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ان کے گھر آ کر ملاقاتیں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی بھی پیشکش کی گئی تھی۔ یہ وہ الزامات تھے جو شوکت عزیز صدیقی نے لگائے تھے۔ اب یہ بات ہر طرح معلوم ہونی چاہیے اور عدلیہ بھی اپنا وقار تقریباً کھو چکا ہے، اور عدلیہ کو اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہ جو 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے کہ بیجا مداخلت کی جا رہی ہے اور اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے ججوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک میں عدلیہ وہ آخری امید ہوتی ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور انصاف کے طلبگار ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں جب دوسری جنگ عظیم کے دوران چرچل سے کسی نے پوچھا، چرچل نے بلکہ اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو انصاف مل رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں ہمیں انصاف مل رہا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جب عوام کو انصاف ملتا رہے گا اور عوام اپنے انصاف کے لیے خودکشیاں نہیں کریں گے تو اس ملک کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہاں جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے المیہ یہ ہے کہ 75 سالوں سے ہر دور میں یا تو عدلیہ کو خریدا جاتا ہے اور اپنے من پسند فیصلے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی کو غدار بنایا جاتا ہے، کبھی کسی کو محب وطن کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، اور جب وہ ان کی بات نہیں سنتا تو اسی محب وطن کو جس کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہوتا ہے اسی کو غدار وطن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور پاکستانی عوام اس کھیل تماشے کو کب تک دیکھتے رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو اس ملک کے کرتا درتا ہیں کہ پاکستانی عوام کو انصاف کی دہلیز پر کب تک بے یار و مددگار چھوڑا جائے گا اور کب پاکستانی عوام کو انصاف ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔